کمال دیتا ہے. میرے بھائی کو جو اوج کمال بی بی پاک نے عطا کیا ہے 4 سطح ان کی نظر کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے تو اسے در بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور جو آدمی کو پرکھنا ہو تو یا علی مدد کہو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. یا فخر العلماء فخر الواعظین سرشار معدد وکیل آل محمد جناب قبلہ علامہ جعفر جتوئی صاحب سے گزارش کروں گا ممبر پر تشریف لائیں، اپنے نہایت ہی بہترین انداز میں آج کی مجلس اعزاز سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات راجن ولا حجب ذات تاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل ذو لجاجن. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ عزت دار حسین علیہ السلام کے عزتدار تشریف فرما ہیں. ابتدائی مجلس ہے، کوشش کریں سرکار حسین کی ذات پہ استعمال سارے قلم نواز کریں. اے اجازت لوگ بسم اللہ. آل محمد کے خالق آپ کی اور بانیان مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ، اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کے مال رزق عزت اضافہ مزید اضافہ. جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخلوم ہے ذکر کے صدقہ میں ان کو شفا عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا اللہ حج و زیارات نصیب فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے. عزادار اور عزاداری کے لیے میرا مالک آسانیاں پیدا فرمائے. وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے نوجوان بیٹھے مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. جتنے بزرگان تشریف فرماؤ مولا صحت اور زندگی عطا فرمائے. آپ کے جتنے مرحومین ہیں، جتنے بانیان کے مرحومین ہیں، پیر عمران شاہ صاحب کے والد گرامی ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، مالک ان کی اور ملت کے شہداء کے مزید درجات بلند فرمائے. صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا سب کی قبول ہو جائے. اللہم بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. کیونکہ ذکر حسین علیہ السلام میں مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، انسانیت کا رشتہ ہے حسین کے ساتھ. کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کو مومن مانتا ہے، حسین کو انسان مانتا ہے. ہر مکتب فکر کا بندہ مجلس میں آتا ہے، یہ سنی دوست مل کر بیٹھتے ہو، اور اسی طرح مالک آپ کو اتفاق بھی دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بات شروع ہو گئی تھی. 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر. تم کیوں گھبرا گئے؟ اچھا آپ پہ 5 ہے واجب، دعا کرنا بھیجا. 50 نماز پہلے جو 1 منٹ ہوتا ہے نا وہ خطیب کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر اگلی بات تو پھر آسان ہو جاتی ہے. 1 لاکھ گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں. بسم اللہ. 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے. 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی. 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ کرتی تھی موسیٰ کی قوم روزانہ اللہ کا. پکا پکایا کھانا
جسے منا و سلوا کہا گیا ہے، وہ آسمان سے فرشتے لے آتے تھے، زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا، 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ اتنی مدد کی ہے، بس تھوڑی سی اور کرنا پھر راستہ بن جائے گا۔ بسم اللہ۔ یعنی کتنا روح پرور منظر ہوگا، 7 لاکھ بندے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو۔ اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ جب تم مومن چاہتے ہو نا کہ ہمارے فلاں مومن بھائی کا رزق بڑھ جائے تو پھر اس کے گھر مہمان بن جائے گا۔ علی والے کو کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ اس سے بھی بڑا دسترخوان تھا حضرت سلیمان ابن داؤد نبی کا۔ نواز جی تھوڑی مجلس نہیں آ سکے، پھر اگلے سال پڑھا کے بعد آپ نمبر پہ ہو گئے۔ مجبوریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کیا کریں، مجلسہ میں پڑھنے پہ پیشے میں دکھ جائیں، ایک کم تو نہیں نہ رہے گا۔ حضرت سلیمان ابن داؤد نبی کا بڑا وسیع دسترخوان، ماتمی کا پروگرام ہے، ماتمی بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھے ہیں، اس لیے یہ بات شروع کر دی اور مولا میری مدد کریں گے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ پتہ نہیں اسی جملے پر قیمت ملی تو دل لگے گا۔ باقی کھانے سلیمان کے نبی کے دسترخوان پر کتنے پکتے ہوں گے؟ صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ۔ ایک دو جرا 6 بورے تو گھبرا گیا، چلو خیر کوئی نہ ہوئی۔ 6 بورے ایک تو بات کچھ اچھا ہے یا نہیں؟ بڑا خوبصورت موقع۔ 6 بورے کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں سرکار، پھر آپ کی وکالت کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے نا کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ہماری مدد کیا کرو۔ 6 بورے نمک کے لگتے ہیں روزانہ۔ لیکن ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، امام بارگاہ کی خوبصورتی کی قسم، مولا کے تعظیم کی قسم، حدیث کی شاید دعائے توسل زیارت وارثہ ہے، اس پہ میرا ہاتھ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میرا دل ہے کہ جتنی زمین پر تیری مخلوق ہے نا انہیں ایک دن کا کھانا میں دوں۔ ہاتھ چاڑے میں جوانہ نے بزرگ بیٹھے رہے چل کر، ان کا بیٹھنا دعا ہے۔ جوان کی دعا کرنا۔ اللہ نے کہا سلیمان تیرا کام نہیں اس مخلوق کو رجانا۔ کہتا ہے جی نبی ہوں، تیری حجت ہوں، معصوم ہوں، پیغمبر ہوں، تو نے دین اور دنیا کی شاہی مجھے دی ہے، تو میرا دل ہے، میری دعا ہے، قبول فرما۔ اللہ کہتے چل قبول ہے، دن بتا کس دن کھانا دے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ پروردگار 6 مہینے کا وقت چاہیے کہ میں 6 مہینے ہر جنس کے مزاج کی خوراک اکٹھی کروں۔ بس یہ مجھے مل گئے جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ مل گئے، بس اب میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ شیر گوشت کھاتا ہے، ایک شیر میں تو نہیں آنا، اس وقت جتنے زمین پر شیر تھے سب نے آنا ہے۔ بکری گھاس کھاتی ہے، کوئی ایک بکری نے تو نہیں آنا، اس وقت زمین پر جتنی تھی سب نے آنا ہے۔ انسان روٹی کھاتے ہیں، کوئی ایک بندے نے تو نہیں آنا، اس وقت زمین پر جتنے زن و مرد تھے سب نے آنا ہے۔ چڑیا پرندے دانا چگتے ہیں، کوئی ایک پنکھی نے تو نہیں آنا، سب نے آنا ہے۔ اللہ کہتے چل 6 مہینے کا وقت بھی تجھے ملا۔ اگلے جملے پر آپ بزرگوں کو تکلیف ہے، یہ جوان شاید نہ پہنچے، مجھے معافی دینا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں جی آخری دعا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب کیا دعا ہے؟ کہتے ہیں جو کچھ میں اکٹھا کروں نا وہ خراب نہ ہو۔ ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ تجھے ہے دلی تو کیا فائدہ جو ہاتھ روٹی کھائے ولی کو سلام نہ اس ہاتھ کا کیا فائدہ چلا۔ مولا کے مدار خان میرے بڑے بھائی بیٹھے، یہ آپ سے خطاب کریں گے، بڑا خوبصورت منظر بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں چل یہ بھی قبول نہیں ہوگا خراب۔ ہر جنس کو جناب سلیمان نے حکم دیا، یعنی انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کہ جو جسے ملے اسے میرے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دینی ہے۔
خود جانتے ہیں نام پرندہ ہے، 1.5 چڑیا جتنا ہوتا ہے ایسے اتنا سارا ہمارے علاقے میں بہت ہے، یہاں پہ بھی ہوگا بہت میاں والی مظفر گڑھ سارا بھرے ہے، بہت ہے اتنا سارا ہوتا ہے۔ چلو داد لیں آپ سے جناب دل کر کے، جب حضرت سلیمان کا تخت پرواز کرتا تھا نا ہوا میں، تو پرندے اپنے پر پھیلا کر جناب سلیمان کے چہرے پر چھتری بناتے تھے سر پہ، تاکہ حضرت کا چہرہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے۔ یہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو روز سنتے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے میرا، اپنے بیٹھے ہیں۔ ایک دن تخت پرواز کر رہا ہے، ہلکی سی دھوپ کی لکیر جناب سلیمان کے رخسار سے ٹکرائی، یوں شاہی نگاہوں سے بلا تسبیح اوپر دیکھا اور حکم جاری فرمایا، کون غیر حاضر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہد وہ ملک سبا گیا تھا ملکہ بلقیس کے پاس، بس تھوڑی دیر گزری ہد بھی آ گیا۔ یہ حدیث کے ساتھ ہاتھ ہے میرا۔ جناب سلیمان ہد کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنی غیر حاضری کا اس نے شرعی جلدی بتا، وہ میں چھری مگا کر تیری گردن کاٹوں کہ بلا تھوڑی بزرگی دی قسم ہے، امام بارگاہ دی قسم ہے، تھا ہد چھوٹے چھوٹے پر سمیت کے کہتے ہیں سرکار نبی بن کے حکم دو، بادشاہ بن کے دھمکی نہ دے۔ یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ان کو تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا، لیکن جو جوان بیٹھے تمہیں معافی نہیں ہے۔ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی علی کے لیے بنی ہے۔ اب میں جملے پر قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مسائل پڑھوں گا جتنا ٹائم میرا بچا ہوا ہے۔ جناب سلیمان ہد کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنا سارا تو ہے، کیا میں تیری گردن نہیں کاٹ سکتا؟ مجھے علامہ عباس کی قسم، حضرت علامہ سید شہاب الدین منشی نجفی اور سرکار حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی، آپ کے مذہب شیعہ کے دو اتنے بڑے عالم ہیں، 7 آسمانوں سے بڑا قاتل علم کی دنیا میں، دونوں نے لکھا ہے کہ اس وقت ہد نے اپنے پر پھیلا کر سلیمان نبی کو دکھا کر کہتے سرکار کیسے مارو گے مجھے؟ اللہ نے عبرانی زبان میں میرے پروں پہ لکھا ہے یا علی۔ پہلا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اچھا بولے گا، جنہا حد چاہ سکتے ہیں غازی دفعہ پہ سلام کرے گا، حد اچھے ہے علی۔ کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ بات میں جیو بچا پچھلے بھی ادھر والے سردار خوش رہو، اچھا بول علی کا نام چٹی سمجھ کے نہ لیا کر، علی والا نے تو علی کی جان چھوڑ۔ جب پھیپڑا ٹھیک ہو اچھا بولو، اے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود سمندر کے کنارے پہ جا بیٹھا، مچھلی نے سر نکالا پانی سے، ہد بیٹھا ہے، مچھلی نے مولا کی قسم ہے، دونوں ربا کا ضامن، مچھلی نے ہد سے کہا کیوں بیٹھا ہے یہاں پر؟ وہ کہتا ہے دعوت نامہ لے کے آیا ہوں، خود بھی سن اور باقی مچھلیوں کو بھی بتا، ہماری دعوت ہے حضرت سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پر۔ اس نے کہا پہلی تو بات ہے کہ سرکار کا شکریہ ادا کرنا کہ سرکار نے اپنے دسترخوان پہ ہمیں آنے کی دعوت دی، کیونکہ نبوت کا دسترخوان ہے اور ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ تو دوسرا سرکار کو کہنا کہ جب تک میں مچھلی نہ پہنچوں کھانا کھولے نہیں۔ جو داد نہیں دیتا نا جعفر کو، اس کا خیال کچھ اور ہے، تیرے خیال میں پورا نہیں اتر سکتا، مہمان اتر ہی نہیں سکتا۔ مجھے یہ ماتمی بڑے پیارے ہیں، میں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے حسین کی عزاداری بڑی عزیز ہے، نسل قربان ہے حسین کے ماتمیوں پر، میں ایسی بات کیوں کروں کہ یہ بھگتتے پھرے؟ توجہ فرمائیں، آپ کی کیا بات ہے؟ وہ بہت واپس آیا، 6 مہینے گزر گئے، کھانے کھانے، سالن سالن، دیگیں دانے دانے، گوشت گوشت، انبار لگا ہوا ہے، ہر جنس کے مزاج کا کھانا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تخت پہ تشریف فرمائے، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، نوکر نے ہاتھ باندھے، سرکار مخلوقیں آ گئی ہیں کھانا کھولے۔
سرکار کہتے ہیں نہیں، میرا اس مچھلی سے وعدہ ہے جب تک وہ نہ آئے کھانا نہیں کھولنا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بھی رونگتی مچھلی آ گئی۔ مچھلی نے اپنی زبان میں سرکار سلیمان کو سلام کیا، جناب سلیمان نے مچھلی کی زبان میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ علی نہیں دے سکتا، سلیمان تو دے سکتا ہے۔ اب بندے کہتے ہیں کہ علی مچھلی کی زبان نہیں جانتا، میں تو سلیمان کی بات کر رہا ہوں۔ جی، سلیمان نبی کا ایک وزیر ہے جس کا نام ہے آصف بن برخیہ، ہے نا؟ بالکل۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، میرے بزرگوں نے داد دے دیا، آصف بن برخیہ کے پاس۔ اور جب ہدہد نے آ کر ملکہ بلقیس کی باتیں بتائی تھی جناب سلیمان کو، تو جناب سلیمان نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت تم میں سے سب سے زیادہ جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب بھی نہیں بنے تو پھر شیعہ کس بات کے؟ یہ 3-4 بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ مسکراتے نہ داد دیتے، اور مسکراؤ تو صحیح ہے۔ بندے کو مسکرانے نہیں آتا علی کے فضائل پر، چٹھی سمجھ کے مجلس میں آتے ہیں، گھر سے تشریف ہی نہیں لایا کرو کہ ہم جگر دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تمہاری وکالت کر کر کے دشمنی کے لشکر بن گئے اور تم ابھی بھی یوں بیٹھو۔ تو بندہ مسکرا پڑتا ہے۔ مجلس سننا بھی ایک ڈھنگ ہے، جس طرح پڑھنا ہر بندے کو نہیں آتا، سننا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، جسے آتا ہے وہ استعمال کیا کرے۔ تو آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے سبا کے ملک سے، یمن سے تخت سمیت بلقیس کو لے کے آ گئے۔ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، اور جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کے سلیمان کے سامنے پیش کرے تو ٹھیک ہے، اور جس علی کے پاس کتاب کا کل علم ہے وہ خیبر میں چلا جائے۔ ہاتھ اٹھ گیا ہے، ہاتھ حسین کی امت سے خیرات لے گیا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے مولا انہیں بھی خیرات دی۔ میری زبان پہ ذکر شاہ لاپتہ ہے آج، مجھ سے کسی جرینا پکوڑے کی بات کر، اور یہ صرف سے ایک چھلانگ میں خیبر چلا گیا، اور حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر۔ بہت اچھا جذبات مودت ہے سید کی، مولا ان کو صحت دے اور آپ کو بھی مولا سلامت رکھے جو مسکرا رہے ہیں۔ زمانے نے گھوڑے کی کیا بات بابا جی کرنی ہے، علی کا وہ گھوڑا ہے جو اپنے ٹانگ، اپنے سم پتھر پہ مارے، چنگاریاں اڑے، اللہ کہتا ہے ان کی قسم۔ ہم تو یہ باتیں چھیڑتے ہی نہیں ہیں کیونکہ چر ہو جاتے ہیں شیعہ بھی، اب کدھر جائے سب۔ علی اس گھوڑے کا جو دل ہے علی کا، مولا کی قسم۔ سورۃ العادیات کیا ہے؟ علی کے گھوڑے کا قصیدہ ہے، ابھی پڑھ لو قرآن لے ہو ممبر پر۔ مچھلی بھی آ گئی، اس نے سلیمان کو سلام کیا، حضرت سلیمان نے مچھلی کے سلام کا جواب دیا۔ جناب سلیمان کہتے ہیں آ گئی ہے، کھولے کھانا؟ کہتی سرکار آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا انتظار کیا، ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے۔ کیا؟ سرکار یہ مخلوقیں جو ساری ہے یہ بعد میں کھائیں، پہلے میں کھا لوں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کھا لے، اتنی ساری مچھلی کتنا کھائے گا، اب باہر لگا ہوا ہے، جیسے کہ صاحب میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اب بھی کوئی شک کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ علم میں ایک ساتھ کھڑا ہے، امام بارگاہ میں کھڑا ہوں، جیسے کہ سر پہ ہے، 14 کی بارگاہ میں بابوزو حاضر ناظر ہوں، میں سودا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی ہے، باقی کسی گناہگار پہ اللہ نے لعنت ہی نہیں کی ہے، میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کے ذات میں کھڑوں۔ جناب سلیمان کہتے ہیں جا کھا لے، مجھے اتنی قسمیں کھائی ہیں، 6 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا ہر جنس کا کھانا وہ مچھلی ایک لقمے میں کھا لے۔ اگر ہاتھ اٹھا لیے ماتمیوں نے تو ہاتھ ایک
सेकंड नीचे न करना। जो जवान बैठे हो, मैं हाथ बांध रहा हूँ सैयद, मैं ये वीडियो कैमरे के सामने हाथ बांध रहा हूँ, 1 सेकंड यहीं पे रखना। जब मछली एक लुकमे में खा गई ना, हजरत सुलेमान ने तख्त छोड़ा, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को सजदा करके कहता है, मालिक वाकई तेरा काम है इस मखलूक को रचाना। अल्लाह कहता है मेरा भी नहीं है, ये रिज़्क बांटने वाले हाथ का कमाल है। जैसा फेफड़ा ठीक है, थोड़ा ली ऊंचा सराव कर, जरा हाथ चाह सकते हैं नहीं तो बस। देर लगती है यार अली वालों को खुश करने में। आप मुस्कुरा पड़े, मेरा दिल बढ़ गया। छठे मौला का हुक्म है कि जब सफर में जाओ तो सदका दो। हुसैन ने पूछा मौला देने के लिए कुछ ना हो तो फिर क्या करें? सरकार फरमाते हमारे किसी शिया को सामने जाकर ना कोई ऐसी बात करो कि वो मुस्कुरा पड़े, उसकी मुस्कुराहट से तेरी तकलीफें दूर हो जाए। तो एक बात और सुनाते हैं, तो एक बंदा बाजार में जा रहा था मदीने के, तो मस्जिद नबी के करीब से गुजरा, सरकार सादिक मौला दर्स दे रहे थे, और ये वाहिद इमाम है मेरा जिसके पास जब लोग कहते थे ना कि आज जाफर सादिक के पास रश नहीं है, उस वक्त में 2000 बंदा होता था, 2000 बंदा हर वक्त रहता था। अब वो बंदा बाजार किया, थोड़ी देर के बाद वापस किया, सरकार सादिक मौला से देखकर मुस्कुरा पड़े। नौकरी ने पूछा मौला क्यों मुस्कुराए? फिर मैं जब ये बाजार किया था तो ये बहुत बड़ा गुनाहगार था, अब जब ये बाजार से होकर वापस आया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके जितने गुनाह हैं सारे खत्म करो। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके कहा मालिक ने ऐसे नमाज पढ़ी, न सदका दिया, न कुछ रोजा रखा, न कुछ रुकू किया, न कुछ तस्बीह पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, तो गुनाह किस वजह से माफ हो रहे? अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता, इसे बाजार में एक अली का शिया मिला था, ये उसे देख कर मैं खुश हो गया, नहीं उठा सकता, वो अली के नाम पे सर नहीं देने लगा। मतलब कर शक्कर करे। ये है सुलेमान इब्न दाऊद, जिसके 6 महीने की मेहनत मछली खा गई एक लुकमे में, लेकिन सुलेमान के दस्तरखान था, बड़ा वसी दस्तरखान। ये सुलेमान का दस्तरखान वो मूसा का 7 लाख बंदे थे जो खाना खाते थे, लेकिन मूसा और सुलेमान दोनों के दस्तरखान पर बर्तन जो होते थे ना वो पीतल के, तांबे के, लेकिन वो भी बार बार आते रहते थे। अभी मेहमान बैठे, बर्तन लग, बिस्मिल्लाह साहब, मेहमान बैठे, बर्तन लग गए, दूसरे मेहमान है, ये बर्तन वापस चले गए, दूसरे साफ होके आ गए, यानी वही बर्तन बार बार आते रहते थे, यूं करके दाद लेते हैं। अल्लाह की कायनात में 2 दस्तरखान है जिन पर सोने चांदी के बर्तन थे, सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, चम्मचों पे हीरे लगे हुए, वो है ही सिर्फ 2 दस्तरखान, एक हसन मौला का, दूसरा हसन की पाक नानी का। ये ना होते तो मैं घबरा जाता, आप ना होते ना जो बोल रहे तो मैं घबरा गया था। आपकी मेहरबानी मौला आपकी जिंदगी में इजाफा फरमाए, बच्चों के साथ आबाद रखे, जो चुप करके सर मार रहे मौला आपको भी सलामत रखे। सर मारना कोई बुरी बात नहीं है, ना हराम है, बस मुस्कुराते रहना है। सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, रिस्क बढ़ जाएगा अगर तो चोरी फैलाए थे, ना पड़े मुझे फोन करें मौला की कसम। यूं मेहमान बैठते सरकार हसन मौला के दस्तरखान पर, और मेरे मौला की ये फितरत थी कि सरकार मेहमानों के गिर्द यूं चक्कर लगाते रहते, कहीं खाने की कमी हुई तो नौकरों को हुक्म दिया कि वहां खाना पूरा करो। सरकार ने एक मंजर बड़ा अजीब देखा। क्या देखते, एक बंदा है जो एक लुकमा खाता है, 3 दफा प्लेट को देखता है, सोने की है, जितना जोर लगाओगे उतना लगाया जाएगा, तुम्हें फेफड़ा प्यारा है मुझे नहीं, सोने की है यार।
फिर लुकमा खाता है, फिर चम्मच देखता है, चारों पर बड़े कीमती हीरे जड़े हुए हैं, गिलास देखता है महंगी तरीन चांदी के बने हुए हैं, लुकमा भी खाता है, प्लेट भी देखता है, लुकमा भी खाता है, गिलास भी देखता है, लुकमा भी खाता है, चम्मच देखता है, बर्तनों को देखना है बार बार। मेरे मौला की नजर पड़ी कि ये तो प्लेट को बार बार देख रहा है, ताफरा करे उड़ जाए फिर वापस ही न लौटे जमीन की तरफ। यूं मेरे मौला चलते 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 उसके पीछे आगे खड़े हो गए। मिंबर हुसैन की कसम उसने जो फिर प्लेट को उठाकर यूं देखा, मेरे मौला ने अपना इमामत वाला, रहमत वाला, विलायत वाला, शफकत वाला, इज्जत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हो रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं करते। तो हाथ उठा सकता है हसन सखी को सलाम करे यार, जिसके घर पे अला हुए हाथ ऊंचे है नबी। आप जिए सर सुभान अल्लाह। हर एक मैदान में तोला सुबह के साथ दिल मौला हाथ ऊंचे है ये सुलेमान का दस्तरखान, ये हसन का। आपकी क्या बात है? आगे चले। ये 6 महीने वाला याद रखना, ऑडियो 6 महीने वाली बात वो याद रखना कि मछली खा गई एक लुकमे में। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये सरकार मुस्तफा का सहाबी है, सरकार मुर्तजा का सहाबी है, सरकार हसन मुज्तबा का सहाबी है, सुल्तान करबला का सहाबी है, आपके चौथे मौला का सहाबी है, 5वें मौला का भी सहाबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। वाले जाते बोल रहे हैं, इतनी बड़ी फजीलतें हैं हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास। एक दिन हजरत जाबिर ने अपनी ज़ौजा से कहा, 6 महीने याद रखना कि आज 3 दिन हो गए, अपने ज़ौजा से कहा जनाब जाबिर ने कि मेरे सरकार मुस्तफा और मेरे मौला मुर्तजा और शहजादे हसनैन फाके में है, तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान हो तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ उनकी फाका कुशाई हो जाएगी और हमारे घर में बरकत हो जाएगी। उसकी बीवी ने कहा तू घर का मालिक है, तू खुद जानता है ये छोटा सा बच्चा बकरी का है, वो सामने बंधा हुआ है, 20 रोटियों का आटा है। अच्छा बोलने डंडी नहीं मारनी, मैं तो डंडी नहीं मारूंगा। 20 रोटियों का आटा, छोटा सा बच्चा बकरी का है। गुजारिश सरकार से, सरकार तशरीफ ले आए, कहते तू इंतजार कर, मैं सरकार से हो गया था। अंदर आया सरकार मुसल्ले पे तशरीफ फरमा। अल्लाह अकबर। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, आपको भी आएगा इंशाअल्लाह। यूं हाथ बांध के चाबिर बैठा है, लब हरकत करते हैं, जलाल मुस्तफा की वजह से आवाज नहीं निकलती। यार कितने अच्छे लगे जिन्होंने जलाल मुस्तफा पे हाथ उठाया। आखिर सरकार खुद बोले, आपको भी आ रहे दरबार जाबिर जी, सरकार वो कुछ कहना चाहता है जी, सरकार गुजारिश करनी है, बोल। कहते सरकार गुजारिश से पहले एक गुजारिश करनी है। वो क्या? सरकार मैंने ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना, ऐसा बोल। अब जिसे सुनने का फन है वो मुझे देखे, है तो सारे मेरे मोज़ेज़ी। कहते सरकार मेरे घर में छोटा सा बच्चा है, बकरी का 20 रोटियों का है आटा, आप खुद मेरे मौला अली, शहज़ादे पाक हसन, सलमान, अबूज़र, हुज़ैफा, अम्मार, मौला ऊंचा नहीं बोलना, गरीब आदमी। यार आज बड़ा लुत्फ आ गया है इमाम बारगाह में। आज मेरा आपको छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों दिल लग गया। जाना ढेर सारा दूर है, 2-3 मिनट से भी पढ़नी है, लेकिन पता नहीं दिल आपके साथ लग गया है। अच्छा फिर क्या तुझे सरकार फरमाते क्या कहना चाहता है?
میرا دل لگا ہوا ہے، میرا بھی آپ کا بھی انشاءاللہ لگ جائے گا میرے ساتھ. کہتا ہے سرکار 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار، غریب آدمی ہوں مولا، اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور سننے کا، سارے بھائی ہیں، پھر گھر میں آ جائیں گی، اتنا کھانا ہی نہیں ہے، شرمندگی ہو جائے گی. حدیث کے ساتھ میرے سر پہ پھر رکھ رہا ہوں. جب اس نے کہا نا مولا غریب آدمی ہوں اس لیے ایسا ایسا بول رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ بلند آواز میں آواز دے کر کہتے ہو بلال اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. جنہیں مجھے آدھا گھنٹہ لگا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آپ اونچے جاؤ اتنے پہنچے بولو ہے میری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر والے بسم اللہ. آپ ہوں گے تو ہم ہوں گے آپ کی وجہ سے ہم ہیں. اگر آپ ہی نہ ہوں تو پھر سانو پانی پڑھا دیں مجھ میں نہیں آیا جی تھوڑے آنے نال ساری عزت ہو جاتی. سلامت رہے. بلال اعلان کر لطف فارغ وہ 6 مہینے یاد رکھنا جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. حضرت بلال اس جگہ پر سوار ہو گئے جہاں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. بلال کا اعلان سنیا جی بھائی بسم اللہ ایک بندے رکھیے. بلال کہتے ہیں یا اہل المدینہ جیو او پورے مدینے والوں، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. اور ایک باری اعلان نہیں کیتا 3 باری. ایک دفعہ پھر رکھو آپ. اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. بلال کا اعلان سنا، جابر نے سرکار کے قدم چومے کہ سرکار میں انتظام کرو. تیز قدموں سے چلا سیدھا گھر. بڑا حیران اس کی بیوی وہیں سوچی. کچھ گلا ساتھیاں ہوندی ہیں جو بڑے بندے ساتھی سادگی ویکھ کے سلامی نہیں کرتا بندہ. ہو سکتا ہے سادگی ویکھ کے داد نہ دے میں اپنے آپ کو دے گا لفظ ہی بڑا بڑا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے جابر کیا ہوا پریشان کیوں ہے؟ سرکار نے دعوت قبول نہیں کی. وہ کہتا ہے جس طرح سرکار نے کی تھی یہ کس کرنی ہے. وہ کہتی ہے پھر تو خوش ہو تو پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے سن تو لے کہ میں کیوں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں میں نے سرکار کو ایسا گزارش کی کہ مولا 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، آپ خود اور 4-5 بندے. سرکار نے بلال سے کہہ دیا تو جانتی ہے وہ مسجد کے چبوترے پہ سوار ہو گیا. اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے. 20 روٹیاں اتنا سارا بچہ بکری کا ہے، کس کس کو کھلائے گی؟ یہ جملہ ہے مستورات اور پردہ داروں کے حق میں. وہ جہاں پہ بھی تشریف فرما ہے وہ مجھے دعا دے گی ان کے حصے دیدات تو حصے دیدات کھوڑ کے دل پہ کرتا لین دینے. گلی اتنی بڑی ہے. جب جابر نے کہا نا سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے 20 روٹیاں کس کس کو کھلائے گی تو اٹھی جابر کی بیوی اپنی جگہ سے. جابر کو دیکھ کر کہتے تو میرا شرعی حاکم ہے، میں تیرے سامنے اونچی آواز میں بول نہیں سکتی، ویسے مجھے معاف کری میں بولنے لگی ہوں. عرصہ ہو گیا ہے تجھے محمد کی محفل میں بیٹھتے ہوئے، ابھی تک اتنا تجھے معرفت نہیں ہوئی. تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا. یہ ہے وہ لوگ جن کی چھت پہ علم ہے غازی. اب تجھے چاہ کے جوان مل کے ہے علی. بسم اللہ جوان مات بھی بول کو میرے بزرگوں نے ہاتھ اٹھ گیا، خوش ہو گیا، جوان راضی ہو گیا. اور دیکھ انہیں زمانہ کافر کہتا ہے شان مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں. خوش ہو گئے ادھر والے پورے کے پورے، بہر والے بات نہیں. چلو سکتے آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ.
अल्लाह या सुभान अल्लाह हाय या अली घबराओ नहीं, उसी तरह रोजे से थे, बात वो भी आगे। उसकी बीवी कहती है तो मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, तू इंतजार कर सरकार का। खाना भी तैयार होगा। 6 महीने याद है सुलेमान वाले, मछली खा गई, याद है? अब लुत्फ आएगा। खाना भी तैयार हो गया, सरकार की तशरीफ ले आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई जनाब अकील अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि मैंने अपने हाथ के साथ बंदे गिने थे जाबिर के घर, 1600 बंदा था। यूं बंदे बैठ गए, खैर 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 कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह। 1600 बंदा बैठ गया, अगर तो बस करो, वैसे भी 30-35 मिनट होने वाले हैं। हमने सोचा पढ़ ले, बाकी तो आपकी मोहब्बत में खड़ा हूँ। 1600 बंदा बैठ गया, हजरत सरकार मुस्तफा ने जाबिर को आवाज दी, जाबिर जी सरकार खाना, सरकार तैयार है, ले आओ। ये मातमी है, ये मेरी संगत है। इमरान शाह हो या आप बैठे हो, पाकिस्तान का कौन सा मातमी है या मुल्क से बाहर भी जो जाफर की संगत ना हो। मैं मातमियों के हुक्म की तामील में हाजिर हो गया हूँ। अगले साल फिर आऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा तब आऊंगा जरूर। मेरा घर है, शिरकत करूंगा, यहाँ बैठ के आपके साथ सुन लूंगा, पढ़ूंगा तब अगर मुझे इस लफ्ज की कीमत मिली तो। वरना मैं आवांगा, खाना भी खावांगा, पुरसा भी पढ़ांगा, सारा दिन रवांगा। पढ़ेगा वही जिन्हों तुसी पसंद करो। जनाब ये ऐलान हो गया, छोटी सी देगची सालन की, रुमाल में 20 रोटियां हज़रत जाबिर ने सरकार के सामने रखी। 1996 की कल हो रही, 2020 भी हो, एक नई नस्ल आ गई है हमें सुनने, न्यू जनरेशन आ गई है। बुजुर्ग आप तशरीफ लाते हैं तो हमें दुआ देने के लिए, लेकिन सुनता तो हमें बच्चा है, हमें जवान सुन रहा है, ये सोशल मीडिया का जो मारा हुआ नौजवान है। अब मैं इनसे कैसे समझाऊं कि ये लफ्ज इतना कीमती है कि 1996 होता ना तो फिर जोर शोर ये वो करके दाद ले लेने से। और है ही 2020 यार, बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है। जब सालन की देगची इतनी सारी सरकार के सामने आई ना, 1600 बंदे के सामने बतूल के पाक बाबा ने सालन देगची वाले से ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन फेंका। ये है वो लोग यार, ये वो कमाल है जो मुझे मिल गया। ये देखिए छोटा बच्चा मुझे दाद दे रहा है, वजन देखिए, हाथ ऊंचे है नारी। लुआब दहन फेंका और फरमाते जाबिर उठा के ले जा, देखिए अपनी ज़ौजा से कहे ढक्कन इसका पूरा ना हटाए, आधा हटाए और तकसीम शुरू करे। शर्म नहीं आती मोहम्मद जैसा बनते हुए? मैं मोहम्मद जैसा हूँ, हया नहीं आती? कलमा भी पढ़ता है और जैसा भी है। अगर तू मोहम्मद जैसा है तो तू भी इंज करना। जरा अपने घर वाले सालन के देगची में फेंक के देख, कोई बीवी चम्मच उठा लेगी। बीवी से तकसीम शुरू करे, ढक्कन इसका पुराना आता है। हमारी दादियां पुफियां जब सालन घर तकसीम कर दिया, हम घर इत्तेफाक होंगे, वो अद्धा ढक्कन हटा दिया, सब अद्धा देगची दे उत्ते होंगे। जनरल दादी मां बड़ी कंजूस है, लेकिन हुण पता लगे कि यार ये तो सुन्नत है, ये तो बड़ी बरकत वाला काम है। वो देगची सालन के घर ले गया जनाब जाबिर। सरकार मुस्तफा ने हजरत अबू ज़र गफारी को हुक्म दिया, अबू ज़र जी सरकार 1600 बंदे में ऐलान कर, हुसैन का नाना कह रहे कोई बंदा शर्मा के ना खाए। थैंक यू भैया, मेरे बच्चे पीछे बैठ के जवान।
शर्मा के नहीं खाना, लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है। जुमला अब जुमला मेरा है नहीं है, ये किताब का जुमला है, सरकार की शान का लफ्ज है जो मैं आपकी समातों की तरफ हदिया करना चाहता हूँ। और जाफर कोशिश तो कर रहा है कि पूरा फेफड़ा आपको दे जाए। इतने अच्छे और इकट्ठे सामीन मुझे कहाँ मिलेंगे? आगे जाएंगे तो फिर उनको टटोलना पड़ेगा कि ये कैसे, यहाँ तो मिल ही गए है ना। 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। कितनी दफा कहूँगे कि बोला कितना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रखकर जमीन से उठे, अपनी अपनी दीवारें पकड़कर बेचारे घरों को पहुंचे। आखिर में जाफर का दिल रखने के लिए 2 लुक़्मे सरकार मुस्तफा ने, 2 लुक़्मे सरकार मुर्तजा ने, 2 लुक़्मे हसनैन शरीफैन ने खाए ताकि जाफर की दिल जोई हो जाए। दस्तरखान से उठे महबूब खुदा बिला तस्बीह अबा उठाकर हुसैन के नाना ने अपने कांधे पे रखी। जाते हुए कहते जाफर मेरी बात सुन, तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है। जाते हुए तुझे हुसैन का नाना इनाम दे के जा रहा है। अपनी ज़ौजा से कह दे ढक्कन पूरा ना उठाए और क़यामत तक खिलाती रहे। जरा पिछले बोलो, जरा इधरे बोलो, जरा प्यार से बोलो। कदम बस्त कलंदर, ऊंचा बोल के, दिल खोल के, खुले मान नारा। जमाने के चुप कर गए हो यार, तो जवान बैठे हो, बुजुर्ग से दुआ देते हो। ये लुआब है मोहम्मद का, अली खून है मोहम्मद का। अगले साल नहीं सुनोगे और क्या होगा? इसके अलावा और क्या होगा? आखोगे इन्होंने आखोगे नहीं साढ़े 12 जाफर नहीं उन्होंने बुलाया जाए। आऊंगा मैं फिर भी। जनाब एतराज किस बात का है? ये खुदा का वास्ता जाफर जब तुझे अपने आप को दाद दे। शहीद मोहसिन नकवी मुझे कहता था जब तुझे मजमा दाद न दे तो खुद को दे लिया कर। अंदर के खतीब को गैर मुतमईन नहीं करते। इसलिए मैं अपने आप को वाबा कह रहा हूँ। अली खून है, ये मोहम्मद का लुआब है। सरकार फरमाए क़यामत तक अपनी ज़ौजा से बांटती रहे और ढक्कन पूरा ना हटाए। और 10 मोहम्मद का लुआब क़यामत तक का रिज़्क़ दे सकता है। उसके खून अली से मैं रोटी मांगू तो काफिर क्यों? शुक्रिया मेरे बड़े भाइयों के हाथ उठ गए, मेरे बुजुर्गों के हाथ उठ गए। जेड़ा फेफड़ा थोड़ा जा ठीक है ऊंचा बोले है अली। रोटी, रिज़्क़, शिफा, जिंदगी, हयात, जन्नत जो चाहिए अली से मांग। थोड़ा नहीं दादा, जन्नत से लेकर रिज़्क़ तक, रोटी से लेकर जन्नत तक जो चाहिए अली से मांग। अली चाहिए तो अल्लाह से मांग। बड़ी शायद अल्लाह तो मंगनी चाहिए। मैं डर के आऊंगी, पता नहीं क्यों चुप कर गए। ना मैं दलील देता हूँ, दलील देता हूँ। इतने पढ़े लिखे लोग जो मुझे मिल गए। आप जस्टिस, मैं साहिल, आप जज, मैं सवाली। जो फैसला दोगे मैं कबूल करूंगा। मौला की कसम, मैंने एक दरवाजा देखा है मदीने में, मोहल्ला बनु हाशिम में। उस दरवाजे पर मैंने 2-3 सवाली देखे हैं खड़े हुए। सवाली अर्शी है, फरशी ने। क्या हो गया? पता ही नहीं आया तुम्हारी बाबा, दिल्ली बाबा, ये 2 बाबा है कि छठ ना ऐसे कैसे पढ़े? नहीं आप सुनेंगे तो पढ़ा जाएगा। सवाली खड़े अली के दरवाजे पर मांग रहे रोटी। सवाली अर्शी है, फरशी नहीं। 3 जुमले कहे क्यों दाद नहीं मिली? सवाली फरिश्ते हैं, बंदे नहीं। फरिश्ते होकर अली से क्या कह रहे हैं? वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीम। फरिश्ते अली से कह रहे हैं हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हमें रोटी दो। रोटी मांग रहे, कुरान का लफ्ज है।
علی اور پڑھیں گے سارے بولو بسم اللہ جی. روٹی دینے والا مرد نہیں، مستور ہے. مستور بھی گھر کی مالکن نہیں، کنیز ہے. علی کے برتن دھونے والی جناب فضا. دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مالک ہمیں تو علی کی وجہ سے زمانہ کافر کہتا ہے، تو ہی سمجھا. ابھی بھی اچھا وقت ہے، ضائع نہ کرنا. ابھی تمہارے پاس وقت ہے علی علی کرنے کا. پتہ نہیں کل کیسا دن چڑھے، تمہیں کوئی کرنے دے یا نہ کرنے دے. آج مل گیا ہے جسے ضائع کر کے نہ جانے. جناب قبلہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب، مالک سفر آسان رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، مالک صحت اور شفا مزید عطا فرمائے. بس وہ آ گئے، سمجھو میں گیا. علی کے دروازے پر کھڑے ہیں سوال مانگ رہے ہیں روٹی. میں نے کہا مالک ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی. شیعوں کے چہرے بھی پڑھنے پڑ جاتے ہیں علی کا نام لیتے ہوئے کہ کس کے بارے میں ہے کس کے بارے میں نہیں ہے. اگر شیعہ ہو کے بھی علی تیرے بارے میں نہیں ہے نا تو علی کی جان چھوڑ، یعنی جنت رش نہ پڑا. علی نے کوئی خط تھوڑا لکھا ہے کہ مجھے ضرور مانگ. نہ علی نے کوئی ایلچی بھیجا ہے نہ کوئی منت کی ہے. مجھے اپنا پتا ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا. میں نے علی کو صرف اس لیے مانا کہ کوئی بندہ میری ماں کے کردار پہ شک نہ کرے. بسم اللہ. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر میں بھی علی. اچھا صحابہ گواہ ہے تو شب پیغمبر پہ ہی کہہ رہے ہیں. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کا ملک تو کوثر میں بھی علی. اور ہر جگہ نہیں ملیں گے، ہر جگہ نہیں ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بدلہ علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ادھر کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جرے علی کو سلام ہی نہیں پہ کرو. سیدھا پڑا ہوں جدھر جدھر جگہ ملتی ہوں تشریف رکھی بس میں چھوڑنے لگا ہوں. میں نے کہا مالک انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، فرشتے ہیں. اللہ کہتے ہاں نہیں لگتی. میں نے کہا سر جب بھوک نہیں لگتی تو روٹی کیوں مانگتے ہیں علی سے؟ میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں؟ سنتا میں بڑا چنگا. سننے کا فن مجھے سیدہ نے بڑا عطا کیا. میں یہ لفظ سنتا پڑھتا کوئی اور پتہ نہیں کتنی قیمت ہے. تب بات یہیں پہ موڑ ہے. جو موڑ کاٹ جائے بس وہی ہوتا ہے. آگے تو بات کھل جائے گی، پھر بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی. اللہ کہتے ہیں جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل. جو پہنچ گئے ہو تمہیں میں بابا کہہ رہا ہوں. جو پہنچ گیا ہوں آپ کو میں بابا کہہ رہا ہوں. میکائیل بچہ بھی پہنچ گیا ہے. اللہ کہتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ رہے جو چھر مار رہے ہو. میں نے کہا جی مالک یہ تیرے حکم سے یہ پوری تیری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے. پورا پنڈال یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ بلا کہ جیسے ہم روز کہتے ہیں کہ پنڈال اٹھ کے بولے تو دانت تھوڑی ہے. یہ جملہ عام اتنا ہو گیا جو تھوڑی تک اس لفظ سے نہیں پہنچی. میں سچی مچی کہہ رہا یا سارے چپ کر جانا پھر دانت پوری ہے. ویسے قیامت تک کو بھی علی کو سلام کرتے رہے تو ہم سے حق مودت علی کا عشق حق ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل. اللہ کہتے ہیں کام کیا ہے؟ میں نے کہا جس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے کہ تیرے 18,000 عالمین کو تیرے حکم سے تیرے امر سے رزق تقسیم کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے جیسے جاہلوں کو یہی سمجھا رہا ہوں اپنی کبریائی کی تنہائی سے، جلوت کی خلوت سے، جو اپنے اپنے کچن میں بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں علی سے رزق نہ مانگو، علی سے بیٹے نہ مانگو، علی سے شفا نہ مانگو، علی سے یہ نہ مانگو، علی سے وہ نہ مانگو. انہیں کہہ رہا ہوں ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ
जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। वो हाथ उठ गया है, हाथ नजफ के शाह से खैरात ले गया। जो जबान अली के नाम पे बोली है, सैयदा कभी मोहताज इस हाथ को न फरमा। हाथ ऊंचा चावा हर हलाली बोले है अली। हाथ ऊंचे है अली। चाहिए अली से मांग। अली अल्लाह का हाथ है, देता अल्लाह ही है, पर हाथ अली है ना। अब करे तो करेगा, जाए तो जाए किधर। सलाम है आपके अकीदे को, आपके इश्क को, आपकी मोहब्बत को। मेरे बात समझो, मैंने खुद ही पढ़ना है, बस मैं गया। उलमाए नजफ के नजदीक 29 या यकुम सफर शहादत का दिन है जनाब सकीना का। मेरा नाम सुन के है कर बैठे हो। अल्लाह साहब मौला की कसम है, कैसे कैसे लोगों नाल ज़ियारत हो गई है। मंजूर नजर अज़ादार मिल गए हैं। इस मौला बुजुर्ग मदा खान दुआ करना चाहिए। सर थले कर जाते हैं शिया जब ज़ाकिर मसाइब शुरू करे। सर नीचे करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी आंसू नहीं भी आता है तो आती है। 10 लाख का मजमा हो ना तो आप हमें सुनने आते हैं। फुला आलिम को सुनेंगे, फुला ज़ाकिर को सुनेंगे, लेकिन मुझे हदीस किसा की कसम है जो शाम से आती है ना, अली की जख्मी बेटी, वो हमें सुनने नहीं आती, वो आपकी है सुनने के लिए आती है। जेड़ी आई थोड़े वास्ते भी उन्होंने खाली न टो जाए। आपकी है बताती है कि राजी आप पर जनाब आलिया, राजी ना होती तो है निकलती नहीं। जाकिर का काम लफ्ज पेश करना होता है। खैरात देने वाली आपको खैरात देती है और है कर देते हो। मैं मातम करूं, आप भी कर लेना, जो जवान बैठे सर पे हाथ मार लेना। मुझे आज तक समझ नहीं आई, 36 किताबें मैंने मसाइब की पढ़ी हैं, है ही 36, एक आधी ज्यादा होगी तो होगी जो मेरे इल्म में शायद ना हो। 36 की 36 लिखी हुई है और 36 की 36 पढ़ के मैं एक फैसले तक पहुंचा हूं। मुझे आज तक समझ नहीं है कि इस घर की जितनी लाडलियां बेटियां थी वो सारी जख्मी हो के दुनिया से गई। जेड़ा हाथ आजाद है एक दफा सिर पे मार, जेड़ा हाथ जवान है एक दफा सिर पे मार। अल्लाह खत्म होगी पढ़ाई, नहीं लंबा मसाइब पढ़ना, न ज्यादा तकलीफ भाई को देनी है ना आपको। एक सतर पढ़ ली, एक सतर और पढ़नी है। आपके खून रोने वाले इमाम का मैंने फरमान पढ़ा है, जिस सजाद के दिन मना रहे हो और मनाते आ रहे हो। खून रोना आसान थोड़ा है। जहन क्यों दिया जाता है कि जिगर फटे और खून की उल्टी और बंदा मर जाए। तो अगर रोंदी आंखों की कसम है, दिल पे आता है थोड़े कल लग के मैं जुमला पढ़ा। तो सजाद नूं भी जहर देवन दी लोड़ है। हाथ आजाद है जवान है, सीने ते ना मारी मासूमा दा मातम है, सीने ते हुसैन दा मातम होता है, पर्दादार दा मातम सर से होता है। आपके खून रोने वाले इमाम की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं करबला से लेकर शाम तक जेडे बुजुर्ग बैठे हो, मैं हाथ बनी खलोता, तुहाडा नौकर भी हां, पुत्र भी हां। जेडे जवान बैठे हो, तुहाडे सामने भी गुजारिश पे करदा है, ऊंची करना, पहले भी कर रहे हो, थोड़ी ऊंची करना। सजाद फरमाते करबला से लेकर शाम तक 66 दिन और 66 रातों का सफर था। बीमार फरमाते इस पूरे सफर में कुत्ते शिमर हरामी के काम ही 2 थे।
دے یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا جب حرامی کا دل کرتا ایک ہاتھ سے میری سکینہ کے بال پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مار کے کہتا بلانا اپنے چچا کو۔ بس کر دو یار، حوصلہ حوصلہ یار، حوصلہ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ حوصلہ یار، اور خیرات والے لوگ حوصلہ کرو یار، جوان ہے تمہاری جوانی سلامت رہے۔ اگر تمہاری جوانی سلامت رہے، تمہارے جذبات کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ گیا ہے، اگلا جملہ اللہ کرے تم سلامت رہو، جعفر پڑھتے پڑھتے مر جائے، میرے ساتھ میرے وقت سے چھوڑے نہ میں مکا دے وہاں میری میت گھر جاوے یا میں جینا گھر نہ جاوا۔ سجاد فرماتے جب بھی شمر نے میری بہن کو تماچا مارا نا، میری سکینہ مجھ سے منہ چھپا لے۔ کہ مجھے تماچے لگتے میرا سجاد نہ دیکھے، میرا ایک بچ گیا ہے کہیں راستے میں مر نہ جائے۔ جس بندے کا ہاتھ آزاد ہے اسے نہ دیکھ، خود ماتم کر۔ سجاد کہتے ہیں جو کربلا سے شام تک منہ چھپا چھپا کے چلتی رہی، جب آیا نا شام کا بازار، اللہ جانے اس کتے نے کیسا ظلم کیا، میری سکینہ بال ہٹا کے مجھے کہتی ہے سجاد دیکھ میرے چہرے کا گوشت ختم ہو گیا، اور سجاد میری ہڈیاں بچ گئی ہے، اسے کہے میرے منہ پہ نہ مارے۔ بس کر دے، بس کر دے۔ سید آپ کی دعائیں قبول فرمائے، معصومہ کے زخمی رخسار کے صدقہ میں بار بار آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور مر جانا ایک اللہ نے نہ پھر، اور تو آٹی گل نہ مننا دیتا ہم بطور دا مجرم پڑھنا، جب پڑھا تے پھر در پہ لگ رہا ہے، پھر در ان سے لگ رہا ہے کہ جو بے تحاشا ماتم کر رہے ہو۔ اور اپنی زبان میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، اردو وچ نہیں پڑھتا، کسے بھین دا پھرا ہوئے نا غریب، جڑی غریب بھرا دی بھین ہوتی ہے نا بھائی جان، وہ عید والے دن پتروں کو بھی منع کر دیے، مامے کو عید نہ مننا، تھوڑا ماما غریب ہے۔ ادھر میں کوئی شیعہ بیٹھا ہو مات میں دیکھ دفعہ سر سے ہاتھ مار لیا، اسے غریب دی بھرا دی بھین اگر بھرا دے گھر ملن چھوڑ جاوے نا، 10 دن بھی رہے تو بھرا دے گھروں خالی ہاتھ ٹور پہ دیے، بھرا نو آندی میں تیرے واسطے ہر بندے سے دعا بدی کر دیا، تینوں مولا دے وے، تو مینوں عیداں دیوی، مینوں شبراتاں دیوی، مینوں چادراں لے دیوی، مینوں زیور لے دیوی، جڑے ہاتھ ماتم وچ مصروف ہو گئے، لیکن مینوں غازی تے گٹیاں پاسواں دی قسم ہے، اس سے قریب دی بھرا دی بہن اگر اللہ نہ کرے موت سر پہ آ جاوے، اسے غریب بھرا نو بلا کے آندی میں تیرے تو عیداں نہیں منگیاں، میں تیرے تو زیور تے کپڑے نہیں منگے، اب میرے سر تے موت آ گئی ہے، رشتہ دار تے شریک کٹھے نے، کچھ کر کفن خود پوا، ورنہ لوگ اکثر غریب دی بھین ہے کسی اور کفن پوا ہے۔ اور ماتمیوں جڑے سر تے ہاتھ پہ مار دے ہو، جتنا بڑا غریب آنا کربلا لا تیرا مرشد حسین، بی بی زینب نے ویر نو کفن معاف نہیں کیتا، سجاد نے پھٹی آباد کفن پھپھی نو پوایا، جتنا غریب محمد شاہ تعالی رضا مولا معصومہ قوم نے رضا نو کفن معاف نہیں کیتا، تقی مولا نے معجزے نال مدینے چو آ کے